میرے آنے والی ہر ویڈیو کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، لائک کریں، کامنٹ کریں اور شیئر کریں۔ ناظرین، میری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے ہسٹری آف پاکستان پارٹ 3۔ سن 1206 عیسوی سے سن 1290 عیسوی تک ہندوستان میں سلیو ڈائنسٹی یعنی کہ مملوک ڈائنسٹی کا راج رہا۔ اسے سلیو ڈائنسٹی اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ترک غلاموں کو آزاد کر کے خلیفہ بنا کر بر صغیر کا حکمران بنایا جاتا۔ اس دور حکومت کا پہلا حکمران قطب الدین ایبک تھا، جسے شروع میں نشاپور کے قاضی فخر الدین کوفی نے خریدا اور اس دور کی بہترین تعلیم و تربیت دی۔ قاضی کی وفات کے بعد اسے ایک بیوپاری نے خرید کے سلطان محمد غوری کو بیچ دیا۔ یہ بات یہاں قابل ذکر ہے کہ سلیو ڈائنسٹی کا ایک بھی حکمران افغان نہیں تھا، بلکہ تمام ترک تھے۔ سلطان محمد غوری کی کوئی مرد اولاد نہ تھی۔ اس کی وفات کے بعد سن 1206 عیسوی میں سلطان محمد غوری کے بھتیجے نے قطب الدین ایبک کو سلطان کا لقب دے کر دہلی کے تخت پہ بٹھایا اور وہ مکمل ہندوستان کا پہلا مسلمان حکمران بنا۔ تاریخ دان لکھتے ہیں کہ قطب الدین ایبک کا دور حکومت نہایت عدل و انصاف کا دور تھا۔ یہ وہ دور تھا جب خزانے پہ کسی پہرہ دار کی ضرورت نہ تھی، چوری اور ڈکیتی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ لیکن سن 1210 عیسوی میں پولو کھیلتے ہوئے سلطان کی وفات ہو گئی اور اسے لاہور میں دفن کیا گیا۔ قطب الدین ایبک کی وفات کے بعد سلطان کے امرا نے آرام شاہ کو تخت پہ بٹھایا، جو نہ تو سلطان کا بیٹا تھا نہ اس کا بھائی۔ جلد ہی آرام شاہ کی نااہلیت سامنے آنے پر اسے ہٹا کے سلطان شمس الدین التمش کو سن 1211 عیسوی میں دہلی کے تخت پہ بٹھایا گیا۔ التمش قطب الدین ایبک کا غلام اور داماد تھا۔ دراصل بچپن میں اس کی ذہانت اور دانش مندی سے جل کے اس کے بھائیوں نے غلام بنا کر اسے بیچ دیا، جسے آگے بخارا کے چیف جسٹس نے خرید کر ابتدائی تعلیم دی۔ اس کے بعد وہ غزنی آیا اور اسے قطب الدین ایبک نے مہنگے داموں خرید لیا۔ قطب الدین ایبک نے التمش کے ساتھ اپنی بیٹی کا رشتہ منسوب کیا اور اسے بدون کا گورنر بنایا۔ سلطان شمس الدین التمش کو تخت نشین ہونے کے بعد بے پناہ مشکلات اور خطرات کا سامنا کرنا پڑا۔ اسے غزنی کے حکمران تاج الدین یلدز اور سندھ کے نصیر الدین قباچہ کے خلاف جنگ کرنی پڑی، اور قطب الدین ایبک کی وفات کے بعد بنگال کے گورنر نے بھی دلی سلطنت سے علیحدگی کا اعلان کر دیا۔ غزنی کے حکمران نے لاہور آ کر پنجاب پہ قبضہ کر لیا، جسے التمش نے سن 1216 عیسوی میں ٹیرین کے میدان پہ شکست دے کر ایک قلعہ میں قید کر دیا اور پنجاب میں اپنی سلطنت بحال کی۔ اس کے بعد سن 1228 عیسوی میں نصیر الدین قباچہ کے خلاف جنگ کر کے اسے بھکر کے قریب شکست دی، جو اپنی جان بچانے کے لیے بھاگا لیکن حادثاتی طور پر دریائے سندھ میں ڈوب گیا۔ سن 1221 عیسوی میں جو سب سے بڑا خطرہ سلطان کے سر پر منڈلانے لگا وہ منگول کا تھا۔ منگول اس دور کی سب سے خونخوار اور وحشی قوم تھی، جو کہ مکمل شہر جلا کے راکھ کا ڈھیر بنا دیتی اور کہیں حملہ کرنے کے لیے جاتے ہوئے راستے میں آنے والے تمام شہر لوٹ لیتی۔ ان کے نزدیک انسانی جانوں کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ کسی علاقے کو فتح کر کے انسانی کھوپڑیوں کے مینار تعمیر کروائے جاتے۔ پہلی مسلمان ریاست جسے منگول کا سامنا کرنا پڑا وہ خوارزم شاہ کی تھی، جس نے بھاگ کر استر آباد میں پناہ لی اور التمش کے پاس اپنا سفیر بھیجا کہ اسے پناہ دی جائے۔ منگول کے حملے کے ڈر سے التمش نے بڑے طریقے سے اسے یہ جواب بھجوایا کہ دہلی کا موسم تمہیں موافق نہیں آئے گا۔ یہ جواب ملنے پر خوارزم شاہ نے کھوکھروں کے ساتھ معاہدہ کیا اور پھر ایران کے سفر پر روانہ ہوا تو وہاں کسی انتہا پسند کے ہاتھوں مارا گیا۔ اس دوران منگول سندھ اور مغربی پنجاب کو لوٹ چکے تھے، لیکن علاقے کی گرمی ان سے برداشت نہ ہوئی اور وہ مزید علاقہ فتح کرنے کی بجائے واپس لوٹ گئے، اور اس طرح ہندوستان منگول کے مزید شر سے محفوظ رہا۔ سلطان التمش کا دور حکومت عدل و انصاف کا دور تھا، جہاں قاضی کے سامنے امیر غریب سب برابر تھے۔ سلطان نے عوام کے لیے سکول اور کالج بنوائے اور قطب الدین ایبک کے نام سے منسوب دہلی میں قطب مینار کی تعمیر مکمل کروائی۔ بالآخر اپریل سن 1236 عیسوی میں طبی موت پائی۔ وفات سے قبل
اپنی بیٹی رضیہ سلطانہ کا نام اپنے جانشین کے لیے مقرر کر گیا۔ التمش کی وفات کے بعد سلطان کے امرا کو ایک عورت کا تخت نشین ہونا گوارا نہ تھا۔ انہوں نے سلطان کے سب سے بڑے بیٹے رکن الدین فیروز کو تخت پہ بٹھایا، لیکن جلد ہی اس کی نااہلیت واضح ہو گئی۔ نتیجتاً اسے تخت سے ہٹا کے قید کر دیا گیا اور اس کی بہن رضیہ سلطانہ تخت نشین ہوئی۔ دہلی سلطنت کی حکمرانی آسان کام نہ تھا۔ رضیہ سلطانہ کو بھی بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ سلطنت کے وزیر محمد جنیدی نے سلطانہ کے خلاف سازش شروع کر دی، جسے کچل دیا گیا۔ لکھنوتی سے دیبل تک تمام ملک اور امرا نے سلطانہ کی اطاعت قبول کی۔ رضیہ سلطانہ نہایت بہادر اور پر اعتماد حکمران تھی، جو کہ سلطنت کے معاملات عام دربار میں مردوں کے شانہ بشانہ طے کرتی۔ سلطانہ کو عہدے سے ہٹانے کے لیے اس پہ ایک اباسینین شخص جلال الدین یاقوت کو ایک اعلیٰ عہدے پر فائز کرنے کا الزام لگایا گیا کہ ایک نااہل شخص اس عہدے کے قابل نہیں۔ سن 1239 عیسوی میں سب سے پہلے پنجاب کے گورنر نے بغاوت شروع کی، لیکن اس پہ قابو پا لیا گیا۔ اس کے بعد بٹھنڈا کے گورنر اختیار الدین التونیا نے بغاوت کھڑی کی اور سلطانہ کے خلاف جنگ کی، جس میں رضیہ سلطانہ کو شکست ہوئی۔ سلطانہ کو قیدی بنا لیا گیا اور اباسینین سردار کو قتل کر دیا گیا۔ یہ صورتحال پیدا ہونے پر امرا نے سلطان التمش کے بیٹے بہرام شاہ کو سن 1240 عیسوی میں تخت پہ بٹھا دیا، جو کہ بٹھنڈا کے گورنر التونیا کو پسند نہ آیا۔ اس نے رضیہ سلطانہ کو قید سے رہا کر کے اس سے شادی کر لی اور سلطانہ کے ساتھ بہرام شاہ کے خلاف جنگ کرنے نکل پڑا۔ اس جنگ میں بہرام شاہ کی فوج جیت گئی۔ رضیہ سلطانہ اور التونیا جان بچانے کے لیے بھاگے، لیکن انہیں ہندو لٹیروں نے راستے میں کہیں مار ڈالا۔ بہرام شاہ اپنے بڑے بھائی رکن الدین کی طرح نااہل ثابت ہوا، جسے اس وقت کے مشہور 40 امرا نے 2 سال حکومت کرنے کے بعد قلعے میں بند کر کے قتل کر دیا اور التمش کے پوتے کو تخت پہ بٹھایا، جو پہلے والے سے بھی بدتر ثابت ہوا۔ صورتحال کو دیکھتے ہوئے سن 1246 عیسوی میں سلطنت اس کے چچا سلطان ناصر الدین محمود کے حوالے کر دی گئی۔ ناصر الدین محمود نہایت دیندار شخص تھا اور درویشوں کی طرح زندگی گزارنے کا قائل تھا، جو کہ اپنے گھر کا راشن ٹوپیاں سی کے اور قرآن پاک کے نسخے لکھ کر کرتا۔ اس نے سلطنت کے تمام امور التمش کے ترک غلام غیاث الدین بلبن کے حوالے کر رکھے تھے۔ غیاث الدین بلبن ایک بہترین جرنیل اور اسٹیٹس مین ثابت ہوا۔ 20 سال حکمرانی کرنے کے بعد سن 1266 عیسوی میں سلطان ناصر الدین محمود نے وفات پائی۔ سلطان ناصر الدین محمود کی کوئی نرینہ اولاد نہ تھی، لہٰذا اس نے اپنے وزیر اعظم اور داماد کو اپنا جانشین مقرر کر رکھا تھا۔ ناصر الدین محمود کی وفات کے بعد سن 1266 میں غیاث الدین بلبن کو 60 سال کی عمر میں دہلی کے تخت پہ بٹھایا گیا۔ غیاث الدین بلبن نے جب سلطنت سنبھالی تو سلطنت کے مختلف علاقوں میں بغاوتیں سر اٹھا رہی تھیں۔ شمال مغرب کی جانب سے منگول کے حملے کا خطرہ سر پہ منڈلا رہا تھا۔ میوات کے پہاڑی علاقے میں رہنے والے لوگ میواتی کسی عذاب سے کم نہیں تھے، جو ہر آتے جاتے راہگیر کو لوٹ لیتے اور بے گناہ لوگوں کو بلا وجہ قتل کر کے ان کا مال و دولت اپنے قبضے میں لے لیتے۔ اور التمش کے کمزور اور نااہل جانشینوں کے بعد لوگوں کے دل سے حکومت کا خوف بالکل ختم ہو چکا تھا، لہٰذا ایک مضبوط حکمران وقت کی ضرورت تھی جو ظالم کو اس کے ظلم کی سزا دے سکے۔ غیاث الدین بلبن نے سلطنت کی حاکمیت کو بحال کیا، بہترین قاضی نظام کی بنیاد رکھی، فوج کو ایک نئے سرے سے ترتیب دے کر مضبوط کیا اور عمدہ ترین جاسوسی کا نظام قائم کیا۔ جاسوس مکمل طور پر کمانڈر اور علاقوں کے گورنر سے آزاد تھے، جو کوئی بھی غلط کام یا کرپشن ہوتی دیکھتے فوراً سلطان کو اس کی خبر دیتے، جس کی سخت سزا دی جاتی۔ جاسوسوں کو حتیٰ کہ سلطان کے بیٹوں پہ بھی نظر رکھنے کا حکم دیا گیا۔ اس دور میں کسی امیر کو غریب پہ اور مالک کو نوکر یا غلام پہ ظلم کرنے کی سخت سزا دی جاتی۔ ایک بار بلبن کو بدون کے جاگیردار ملک بربر کی شکایت لگائی گئی کہ اس نے اپنے ایک ملازم کو قتل کر دیا ہے۔
جس پہ بلبن کے حکم پہ شاہی فوج نے جاگیردار کو پکڑ کے اسے بھی قتل کر دیا۔ سلطان نے خبر رساں ادارے کو اس طرح سے ترتیب دی کہ اگر کسی علاقے میں کوئی ناانصافی یا غلط کام ہو اور نیوز رپورٹر اس کی خبر نہ پہنچائے تو نیوز رپورٹر کو سخت سزا دی جاتی۔ سلطان نے چوریاں ڈکیٹیاں ختم کرنے کے لیے مواتی قبیلے پہ حملہ کیا اور بہت سے مواتی مار کے باقیوں کو قیدی بنا لیا اور ان کی پناہ گاہوں کے جنگلات کو کٹوا کے ختم کر کے اہم مقامات پہ پولیس چوکیاں قائم کی۔ اس وقت منگول کے بادشاہ ہلاگو خان نے بغداد اپنے قبضے میں لے رکھا تھا اور وہ برصغیر کی دولت کے بارے میں جانتا تھا، اس لیے اس کا ہندوستان پہ حملہ کرنا عین ممکن تھا۔ منگول کے حملے کے ڈر سے بلبن نے کبھی اپنا دارالحکومت اس ڈر سے نہیں چھوڑا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ فتوحات کی غرض سے کہیں باہر جائے اور وہ اپنے ملک سے بھی ہاتھ گنوا بیٹھے۔ منگول کے حملوں سے بچنے کے لیے سلطان نے بارڈر کے قریب کے تمام پرانے قلعوں کی دوبارہ سے تعمیر کر کے اپنی فوج میں اضافہ کیا اور انہیں نئی طرز کے ہتھیار دیے۔ سن 1279 عیسوی میں منگول نے برصغیر پہ حملے کی کوشش کی، لیکن اس کے دونوں شہزادوں محمد اور بغرا خان نے انہیں شکست دی اور کچھ وقت کے لیے ہندوستان منگول کے حملوں سے بچ گیا۔ اس دوران بنگال کے گورنر ملک تغرل نے بغاوت کھڑی کر دی، جسے سلطان نے اپنے بیٹے بغرا خان کے ساتھ مل کے کچلا اور تغرل کو قتل کر کے اسے اپنے بیٹے بغرا خان کو بنگال کا گورنر بنا دیا۔ سن 1285 عیسوی میں منگول نے ایک بار پھر پنجاب پہ حملہ کر دیا، جسے روکنے کے لیے سلطان کے دوسرے بیٹے نے فوج کے ساتھ پیش رفت کی، لیکن لاہور دیپال پور بارڈر پہ اچانک منگول نے اس پہ حملہ کر کے اسے قتل کر دیا۔ بیٹے کی موت کے غم نے سلطان کو بیمار کر دیا۔ ایک بیٹے کی وفات کے بعد وہ اپنے دوسرے بیٹے بغرا خان کو اپنا جانشین بنا کر دہلی کے تخت پہ بٹھانا چاہتا تھا، لیکن اس نے یہ منصب لینے سے انکار کر دیا، جس پہ بلبن نے یہ ذمہ داری اپنے پوتے کیقوباد کو سونپی۔ بالآخر سن 1287 عیسوی میں 22 سال حکومت کرنے کے بعد سلطان غیاث الدین بلبن نے وفات پائی۔ کیقوباد ایک نااہل حکمران ثابت ہوا، جس نے اپنے تمام تر سیاسی امور اپنے وزیر اعظم نظام الدین کے سپرد کر دیے، جو خود بادشاہ کے لیے بہت بڑا خطرہ بن گیا۔ لیکن وزیر اعظم کو بعد میں قتل کر دیا گیا اور صرف 2 سال حکمرانی کر کے کیقوباد بھی فالج کے باعث انتقال کر گیا۔ ترک عمرا نے کیقوباد کی بیماری کے دوران صحت یابی کی کوئی امید نہ ہوتے ہوئے اس کے 3 سالہ بیٹے کو سن 1289 عیسوی میں دہلی کے تخت پہ بٹھایا، لیکن دہلی کی حکومت بچوں کا کھیل نہ تھا اور اس طرح سلیو ڈائنسٹی یعنی کہ غلام ڈائنسٹی اپنے اختتام کو پہنچی اور خلجی ڈائنسٹی کا آغاز ہوا۔ ناظرین، خلجی ڈائنسٹی کا احوال جاننے کے لیے اس سیریز کا چوتھا حصہ دیکھیے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔